اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے اس کے گھر جائیں، جن کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے، جن کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں۔ اور انسان جس کے پاس نہیں ہے اس کو دعا کرنی چاہیے، اسے اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اسے تمنا ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم کبھی اپنے محبوب جس کو ہم چاہتے ہیں اگر اس سے مل نہیں پاتے کسی مجبوری کی بنیاد پر، تو کم سے کم ہمارا دل تڑپتا ہے کہ کاش ہم اس سے مل لیں، کاش ہماری ملاقات ہو جائے، کاش اس کو کبھی دیکھ لیں۔ تو ایسے ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے حج کے لیے بھی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، لیکن کاش ہمیں بھی جانا نصیب ہو۔ ہم دل سے پکاریں، دل سے اللہ کو آواز دیں، اے اللہ ہم بھی تیرے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بھی تو اپنا ایک گھر بنایا ہے، ایک ہی گھر ہے اللہ کا ضروع زمین پر۔ ہم جب اپنا گھر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، جب ہم گھر بناتے ہیں اچھا گھر ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ تمنا کرنی چاہیے، اے اللہ تو اپنے گھر ہم کو بلا لے۔ اور خاص طور سے جب ہمارے 12ویں امام علیہ السلام بھی وہیں سے ظہور فرمائیں گے تو ہمیں وہ جگہ دیکھنی تو چاہیے، کم سے کم ہمیں پتہ تو ہو، جب ہم ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کہاں پر یہ گھر ہے، کیسے کس راستے سے جائیں گے۔ جب ہم دیکھے ہوئے ہوں گے تو اچھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں، تو کم سے کم ہم دعا کریں۔ بہرحال الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم حج کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انشاءاللہ حاجی بنائیں، حج کی توفیق عطا کریں انشاءاللہ۔ تصور کریں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں، اللہ نے یہ توفیق دے دی، ہم حج پر جا رہے ہیں۔ سوچیں کہ ہمیں اللہ نے جانے کے لیے راستہ فراہم کیا، تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ تیاری جس طرح سے آپ اپنے مردے کے لیے کفن تیار کرتے ہیں، ایسے آپ کو اپنے لیے مردوں کے لیے خاص طور سے 2 کپڑے لینے پڑتے ہیں، سوتی کے کپڑے جیسے مردے کے لیے لیتے ہیں، 2 کپڑے مرد، ایک اوڑھنے والا، ایک باندھنے والا۔ ہاں، عورت اپنے جو کپڑا پہنتی ہے اسی میں حج کر سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کو شرف دیا ہے، عزت دی ہے، چونکہ اللہ نے عورت کو موتی بنایا ہے، اللہ نے عورت کو ایسی چیز خزانہ بنایا ہے جس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ خزانے کو کبھی آپ پھینکتے نہیں ہیں کہیں پر، موتی کو کیا آپ سڑک پہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے ان کو موتی قرار دیا ہے، ان کی حفاظت۔ اپنے حج کے لیے بھی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے پردے، اپنے سلے ہوئے کپڑے سے باہر آئیں۔ مرد کے لیے کہا کہ تم سلا ہوا نہیں پہن سکتے، حتیٰ انڈر ویئر بھی نہیں پہن سکتے، بنیان انڈر ویئر جو پہنتے وہ بھی نہیں پہن سکتے۔ آپ کو صرف 2 ہی کپڑوں میں رہنا ہے مرد کو، ایک اوڑھنے والا اور ایک لنگی باندھنے والا۔ لیکن عورت عزت ہے، عفت ہے، آبرو ہے، حیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا نہیں، مجھے تیرا وہی کپڑا پسند ہے، وہی سلا ہوا کپڑا پسند ہے، وہی پہن کر اللہ کو پسند ہے۔ بہرحال حج پر آپ تصور کریں، تیاری کر لیا آپ نے، کپڑا لے لیا، پہنچ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب پہنچنے کے بعد ایک حد ہے،
آپ نارمل جائیے، مدینے پہنچ گئے، ہوائی جہاز سے مدینے پہنچے یا دوسرے سٹیز چلے گئے، لیکن مکے میں جب آپ داخل ہونے لگیں گے تو اللہ نے ایک حد بنائی ہے جس کو کہا جاتا ہے میقات، ایک جگہ۔ مکے میں آپ ایسے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ مدینے گئے، آپ کی فلائٹ مدینے پہنچی، پھر آپ مدینے سے مکے جا رہے ہیں۔ جب مکے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام ہے مسجد الشجرہ، مسجد شجرہ۔ اس پر آٹومیٹک ہر ڈرائیور رک جاتا ہے، کوئی بھی وہاں پر رک جائیں گے۔ وہاں پر آمادہ ہے غسل کرنے کا، وضو کرنے کا، مسجد ہے باقاعدہ، رسول اللہ کے زمانے سے وہ مسجد ہے، مسجد شجرہ کے نام سے وہ جگہ ہے۔ وہ جگہ ہے، وہاں رکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، غسل کرنا مستحب ہے، باوضو ہونا مستحب ہے، یہ سب مستحب ہیں۔ لیکن ایک کام وہاں پر واجب ہے، واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنا کپڑا اتاریے، وہ جو 2 کپڑے لے کر اپنے ساتھ گئے ہیں وہ پہنیے۔ اور عورت کیا، اب عورت کے لیے چینج نہیں ہے کپڑے، وہ انہی کپڑوں میں رہ سکتی ہے، بس یہ شرط ہے کہ پاک ہونا چاہیے، صحیح ہو، لباس صحیح ہو۔ اب یہاں سے عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی، ہاں اگر وہ نئے کپڑے پہننا چاہتی ہے، رنگین کپڑے اتار کر سفید کپڑے پہننا چاہتی ہے، بہت سی عورتیں ایسا کر لیتی ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کر لیں، پہن لیں اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے۔ اور انہوں نے بھی اپنے سوتی کپڑوں کا اپنا شلوار، جمپر یہ سب بنوا لیا ہے، مقنا اپنا بنوا لیا ہے سفید کلر کا، اچھی بات ہے، تاکہ وہاں جا کے جس طرح سفید کپڑے ہو گئے ایسے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے انشاءاللہ، اس سے بھی برائیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو صاف کپڑا اس لیے پہن سکتی ہیں وہ، لیکن مرد اپنے یہ 2 سارے انڈر ویئر، سلے ہوئے جتنی بھی چیزیں اس کے جسم پر ہیں ساری اتار دے گا مرد، صرف ایک لنگ باندھے گا تہمت کی طرح اور ایک کپڑا یوں کر کے ڈالے گا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد نیت اصل ہر چیز میں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نماز، روزہ، سب کچھ، ہر چیز میں کیا ہے؟ نیت۔ اب آپ نیت کریں گے، کاہے کی؟ عمرہ تمتع کی، عمرے کی نیت کریں گے۔ یہاں سے حج شروع ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر آ کر یہ بات بھی کہہ دوں آپ سے کہ جو لوگ مکے کے پاس رہتے ہیں ان کے حج کرنے کا طریقے الگ ہیں، لیکن جو لوگ دور سے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے یا ایران سے یا لبنان سے، یعنی دوسرے کنٹریز سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے حج کا طریقہ الگ ہے۔ وہ یہ لوگوں کا طریقہ ہی ہم یہاں پر بتا رہے ہیں، ان کا نہیں جو وہاں پر رہتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں طریقہ کس کو بتا رہے ہیں؟ جو ہم اپنے ملک ہندوستان سے حج پر جا رہے ہیں، اس حج کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع اس کو کہا جاتا، نام ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے، اس میں عمرہ پہلے آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ جو 5 کام ہم نے یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، جو یہ عمرہ لکھا ہوا ہے، احرام، طواف، نماز، سعی، تقصیر، یہ پہلے کرنا ہے آپ کو، پھر حج بعد میں، حج کا اصلی حج بعد میں شروع ہوگا۔ لیکن ہاں آپ یہ کہیں اصلی پس میں وہی کر لوں، نہیں، اس کے بغیر ہم لوگ کا حج ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ہم یہ کہیں اصلی تو نماز ہے، نماز پڑھ لوں میں، تو کیا بغیر وضو کے میں نماز پڑھ لوں گا تو نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں۔ ایسے ہی یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں یہ اصلی ہے وہ نقلی ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، اس عمرے اور حج کے بیچ میں اللہ ہم کو ایک ٹائم دے دیتا ہے کہ ہم جنرل لائف اپنی گزار سکتے ہیں، عام زندگی۔ کیوں؟ وہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا عام زندگی کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ہی آپ احرام باندھتے ہیں، جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے، وہ پہنیں گے، نیت کریں گے، تکبیر کہیں گے، لبیک کہیں گے، فوراً ہی آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حرام ہو جائیں گی کچھ چیزیں۔
سونگھنا، خوشبو کا سونگھنا، آئینہ دیکھنا، جو یہاں پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کام کو کرنے کے بعد پھر بیچ میں جو وقت رہ جاتا ہے اس میں وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، پھر جب حج کا زمانہ آتا ہے دوبارہ وہ حرام ہو جاتی ہیں، پھر جب حج پورا ہوتا ہے پھر حلال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ضروری ہے، ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو ایک حصہ ہمارے والے حج جسے حج تمتع کہا جاتا ہے، اس کے دو حصے ہوئے، ایک عمرہ، ایک حج تمتع۔ تو ابھی ہم نے شروعات کہاں سے کی؟ آج انشاءاللہ ہم جو بیان کریں گے عمرہ، اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ وہی مسجد شجرہ ہم پہنچے، مدینے سے چل کے احرام باندھا، نیت کی، کپڑے پہنے اور نیت کریں گے کہ میں حج تمتع کا عمرہ کرتا ہوں اور اس کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ نیت یوں کر کے کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ میں عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور یہ نیت کرنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک لا شریک لک۔ دوبارہ میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم کو پڑھنا ہوگا۔ اس کا میننگ کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے ہمارے اللہ، اے پروردگار، تو نے جو آواز دی تھی حضرت ابراہیم کے ذریعے، جو تو نے ہمیں بلوایا تھا، ہم حاضر ہو گئے، ہم آ گئے تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو یک و تنہا ہے۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی لیے ہیں۔ یہ جو آنکھیں، کان، جو یہ سب کچھ دیے ہیں، یہ سب تیری ہی ہیں۔ والملک، اور حقیقت میں حکومت بھی تیری ہی ہے، تو ہی ہر چیز کا حاکم ہے، تو ہی مالک ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کم سے کم ہمیں یہ ایک بار پڑھنا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ پاتے، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ یہ کام انجام دیں گے۔ جو زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ ایسے اپنے اشارے سے اللہ کو سمجھانے کے لیے آواز دیں گے۔ لیکن جس اللہ نے یہ کہلوایا، وہ اللہ کتنا کریم ہے، ہم توجہ دیں اس بات پر۔ وہ اللہ جس نے ابھی یہ کہلوایا، وہی کہتا ہے راستہ چل رہے ہو مستحب ہے، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ راستہ چل رہے ہو کہتے رہو، سو گئے بیچ میں ختم، اٹھ گئے پھر کہہ لو۔ جب تک مکے نہیں پہنچے یہ آواز لگاتے رہو، لیکن جیسے ہی مکے پہنچے اب یہ لبیک ختم ہو گیا، اب کہنا مستحب نہیں ہے۔ اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے آواز دی، نہیں اب مکے والوں کو تاکہ پریشانی نہ ہو، تم چلاؤ گے، تم آواز نکالو گے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، لیکن اب شہر میں آ گئے اب تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، لہٰذا اب تمہارے لیے یہ کہنا مستحب نہیں ہے۔ اب آپ پہنچ گئے احرام میں ہیں، وہ چیزیں جو ہم یہاں محرمات بیان کریں گے وہ چیزیں آپ پر حرام ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ ڈائریکٹ آپ جائیں گے کہاں پر؟ کعبے والی مسجد، جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ کعبے کو دیکھیں گے، سمجھ لیں گے، یہ نہیں کہ فوراً جا کے آپ کو طواف کرنا، نہیں، سمجھ لیں کہاں پر کیا چیز ہے، دیکھ لیں، سمجھ لیں، زیارت کرنا چاہتے بھی ہیں تو، لیکن زیارت سے پہلے بہتر یہی ہے کہ آدمی طواف کرے، زیارت سے بھی پہلے یہ بہتر ہے، پہلے یہ بہتر ہے طواف کرے آدمی، یہ دیکھ لے کہ ہاں طواف کیسے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، طواف کے سلسلے میں ہم بحث کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔